مارچ کے مہینے میں معراج شریف ہوئی. آج نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں، ہمارے بچوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کس تاریخ میں ہوئی، انگریزی کیا تاریخ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کس انگریزی تاریخ میں ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انگریزی تاریخ میں مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انگریزی تاریخ میں اس دنیا سے وفات پائی. نوجوانوں کو اس بات کا علم نہیں. آج اگر پوچھا جائے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے سال کی نماز جمعہ میں امامت فرمائی، کتنے سال کے روزے رکھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 جنتی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر دراز بیوی کون سی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویوں میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والی کون سی بیوی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ مکانات کے سلسلے میں اگر معلومات کریں تو ہمارے پاس کوئی جغرافیہ، کوئی معلومات ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء شافی روزے جزا نبیوں کے سردار و امام کتنے بڑے محل میں رہتے تھے. 9 فٹ لمبے 8 فٹ چوڑے حجرہ عائشہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور آج بھی اسی حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والی بیوی سیدہ اماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے 84 سال کی عمر شریف عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے کم عمر پانے والی جو بیوی تھی ان کا نام ہے سیدہ بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم نبوت کے سامنے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح سب کو معلوم سیدہ اماں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. آخری نکاح کس سے ہوا؟ سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح مقدسہ میں آنے والی سب سے آخری بیوی یعنی 11ویں بیوی سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ کس کو یاد تھی؟ کس بیوی کو سب سے زیادہ حدیث مبارکہ یاد تھی؟ محبوب مصطفیٰ، زوجہ مجتبہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزار بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن مجید کے 18ویں سپارے میں سورہ نور نازل فرمائی. اماں بی بی عائشہ صدیقہ نبی کی زوجہ ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت محمدیہ کی سب سے پہلی حافظہ ہیں. مدرسوں میں آج حافظہ کرنے والی جتنی بچیاں ہیں، مدرسوں میں آج عالمہ بننے والی جتنی عالمات ہیں، مدرسوں میں آج باقاعدہ محدثہ بننے والی جتنی محدثات ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلے قرآن کی حافظہ بننے والی اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. روئے زمین کی سب سے پہلی عالمہ خاتون زوجہ مطہرہ محبوبہ مصطفیٰ سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، آج ہم کو نہیں معلوم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق ہم معلومات نہیں کرتے. قرآن مجید بار بار کہتا ہے یہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا، تم غور کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے اونچے پہاڑ، ایسے آبشار، ایسے جھرنے، ایسے بہتے ہوئے دریا، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، ٹمٹماتے ہوئے تارے، بلند و بالا چمکتا ہوا سورج، چاندنی دینے والا یہ چاند، حضرت انسان، جانور، درندے، پرندے، جنات، فرشتے، جنت، دوزخ، جنت الفردوس، جنت نعیم، اللہ کی قدرت کاملہ پہ کیا غور کیا ہم نے؟ قرآن آواز لگاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا اس آسمان کے اوپر بھی 6 اور آسمان ہیں، اور جب یہ خیال آیا کہ قرآن نے مجھ کو بتا دیا آسمانوں کی تعداد، جب بتا دی الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ رب ذوالجلال کی مقدس ذات ہے جس نے طبق در طبق 7 آسمان پیدا کیے. تو کیا ہمیں چاہیے نہیں کہ ہم سائنسدانوں سے، ویگیانکوں سے، آج کے سائنٹسٹوں سے، اور امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی کے کسی پروفیسر سے، یا انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے کسی لیکچرر سے یہ سوال کریں کہ بتاؤ تمہارا علم کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ ٹاپک؟ ہاؤ مینی اسکائز in the world؟ تمہاری نگاہ میں آسمان کتنے ہیں؟ اللہ has said in holy قرآن، آج سے 1500 سال پہلے میرے قرآن نے تو ہم کو 7 آسمانوں کا پتا
دیا. تم اپنی قابلیت اور اپنی سائنسدانی کے بل بوتے پہ بتاؤ تمہارے حساب سے کتنے آسمان ہیں. کیا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے یورپ کے سائنسدانوں سے؟ کیا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے میونک جرمنی یونیورسٹی کے باقاعدہ لیکچرار سے کہ تمہاری نظر میں how many earth in the world in your sight, تمہاری نگاہ میں کتنی زمینیں ہیں؟ اللہ has said in holy قرآن 1500 سال پہلے اللہ نے باقاعدہ ہم کو تو 7 زمینوں کی خبر دے ڈالی. 7 زمینوں کی خبر اللہ کے قرآن نے دے دی. اب ذرا تم اپنی قابلیت اپنی سائنسدانی کی بنیاد پہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں زمینیں کتنی ہیں. کیا یہ سوال نہیں کرنا چاہیے؟ آسمان کا دروازہ بند تھا. آسمان کا دروازہ بند تھا. بارش نہیں ہوتی تھی. زمین کے سوتے بند تھے. زمین میں سے سبزہ نہیں اگتا تھا. گھاس نہیں اگتی تھی. پیڑ نہیں اگتے تھے. درخت نہیں اگتے تھے. کوئی جھاڑ پھوس نہیں اگتی تھی. میں عرض کر دوں آپ سے وہ کون سا موقع ہے جب رب ذوالجلال نے آسمان کے دروازے کھولے؟ بند ہونے کا بھی تذکرہ ہے, کھولنے کا بھی تذکرہ ہے. دنیا کا کوئی بھی باقاعدہ بتا نہیں سکتا ہے, اینتھروپولوجسٹ, جیولوجسٹ, فیلولوجسٹ, کیا آسمان کس زمانے میں بند تھا اور کب کھولا گیا. یہ قرآن ہے جس نے 70ویں سپارے میں اعلان کیا اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا, دونوں زمین و آسمان دونوں بند تھے. نہ آسمان سے بارشیں ہوتی تھیں نہ زمین سے غلہ اناج اگتا تھا. ففتقناہما, اللہ نے اپنی شان جلالت, اپنی شان کبریائی, اپنی شان بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے صیغہ کیا استعمال کیا؟ ففتقناہما, ہم نے دونوں کے دروازے کھول دیے جس سے آسمان سے بارشیں شروع ہو گئیں اور زمین سے باقاعدہ درخت اور پیڑ اور غلہ اناج اگنے لگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتائے دنیا کا کوئی سائنسدان, بتائے دنیا کا کوئی فارمر, بتائے دنیا کا کوئی ٹیکنالوجسٹ کہ کس زمانے سے آسمان کی بارشیں شروع ہوئیں. آپ موبائل میں اچھا خاصا وقت دیتے ہیں. حافظ سید محمد وسیمیہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, سارے علماء کرام جانتے ہیں. ہمارے پاس اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. نہ اس میں واٹس ایپ ہے, نہ اس کے اندر فیس بک ہے, نہ اس میں انسٹاگرام ہے. تاریخ ہم جانتے ہیں کب شروع ہوا. واٹس ایپ کس نے شروع کیا؟ 2010 میں جین کوم نے واٹس ایپ لانچ کیا. ٹویٹر کب شروع ہوا ہمیں معلوم ہے الحمدللہ. 2006 میں جیک ڈورسی نے پہلی مرتبہ ٹویٹر کا استعمال کیا. ہم یہ جانتے ہیں. فیس بک کب شروع ہوا؟ 2003 میں شروع ہوا. باقاعدہ ایس ایم ایس کی شروعات کب ہوئی؟ 1993 میں پہلی مرتبہ ہیپی کرسمس کے نام سے پہلا ایس ایم ایس باقاعدہ میں عرض کر دوں آپ سے 1993 میں اس کے اندر پیش کیا گیا. میں یہ بھی بتا سکتا ہوں دنیا کا پہلا موبائل کب لانچ ہوا؟ 3 اپریل 1973, 3 اپریل 1973 کو مارٹن کوپر, دیٹ واز دا فرسٹ انجینئر ان دا ورلڈ ان امریکہ, موٹورولا کمپنی کا انجینئر جس نے پہلی مرتبہ موبائل پیش کیا. یہ ساری چیزیں پیش کر سکتا ہوں مگر میرے پاس اس میں یہ سب چیزیں ہیں نہیں. لیکن آپ کے بچے کے موبائل میں ساری چیزیں ہیں تو ان بچوں سے کہیے کہ کم سے کم اس میں جو جی کے ہے, جو معلوماتی چیزیں ہیں, جو اس میں جانکاریاں ہیں, جو اس سے باقاعدہ جو آگاہی حاصل ہو سکتی ہے, تاریخ کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں, ہسٹری کی باتیں, اتہاس کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں, دین کی باتیں معلوم ہو سکتی ہیں.